تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ تاریخ کے اوراق ایسے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں جن میں خانہ کعبہ پر کئی بار حملے کیے گئے، جن میں خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا اور دوبارہ تعمیر ہوئی۔ جب عبد الملک بن مروان نے خانہ کعبہ کو مسمار کر کے دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو ایک اژدہا آ کر کیوں بیٹھ گیا؟ عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین سے مدد کیوں لی؟ امام زین العابدین نے عبد الملک بن مروان کو کیا فرمایا؟ 71 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے عراق پر لشکر کشی کر کے مصعب بن زبیر کو قتل کیا۔ پھر 72 ہجری میں حجاج بن یوسف کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر حجاج نے ابن زبیر سے جنگ کی۔ ابن زبیر نے زبردست مقابلہ کیا اور بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر میں ابن زبیر محصور ہو گئے اور حجاج نے ابن زبیر کو کعبہ سے نکالنے کے لیے کعبہ پر سنگباری شروع کر دی۔ یہی نہیں بلکہ اسے کھدوا ڈالا۔ ابن زبیر جمادی الاخر 73 ہجری میں قتل ہوئے اور حجاج جو خانہ کعبہ کی بنیاد تک خراب کر چکا تھا اس کی تعمیر کی طرف متوجہ ہوا۔ علامہ صدوق کتاب علی الشرع میں لکھتے ہیں کہ حجاج کے منہدم کعبہ کے موقع پر لوگ اس کی مٹی تک اٹھا کر لے گئے اور کعبہ کو اس طرح لوٹ لیا کہ اس کی کوئی پرانی چیز باقی نہ رہی۔ پھر حجاج کو خیال پیدا ہوا کہ اس کی تعمیر کرانی چاہیے، چنانچہ اس نے تعمیر کا پروگرام مرتب کر لیا اور کام شروع کرا دیا۔ کام کی ابھی بالکل ابتدائی منزل تھی کہ ایک اژدہا برآمد ہو کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جس کے ہٹے بغیر کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لوگوں نے اس واقعے کی اطلاع حجاج کو دی۔ حجاج گھبرا اٹھا اور لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جب لوگ اس کا حل نکالنے سے قاصر رہے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج کل فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جہاں آئے ہوئے ہیں، بہتر ہوگا کہ ان سے دریافت کرایا جائے۔ یہ مسئلہ ان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حجاج نے آپ کو زحمت تشریف آوری دی۔ آپ نے فرمایا، اے حجاج، تو نے خانہ کعبہ کو اپنی میراث سمجھ لیا ہے۔ تو نے تو بنائے ابراہیم علیہ السلام کو اکھڑوا کر راستے میں ڈلوا دیا ہے۔ سن، تجھے خدا اس وقت تک کعبہ کی تعمیر میں کامیاب نہ ہونے دے گا جب تک تو کعبہ کا لٹا ہوا سامان واپس نہ منگائے گا۔ یہ سن کر اس نے اعلان کیا کہ کعبہ سے متعلق جو بھی شے کسی کے پاس ہو وہ جلد سے جلد واپس کرے۔ چنانچہ لوگوں نے پتھر، مٹی وغیرہ جمع کر دی۔ جب آپ نے اس کی بنیاد استوار کی اور حجاج سے فرمایا کہ اس کے اوپر تعمیر کراؤ، پھر اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ کتاب خرائج الجراح میں علامہ قطب راوندی لکھتے ہیں کہ جب تعمیر کعبہ اس مقام تک پہنچی جگہ حجر اسود نصب کرنا تھا تو یہ دشواری پیش ہوئی کہ جب کوئی عالم، زاہد، قاضی اسے نصب کرتا تھا تو حجر اسود متزلزل اور مضطرب رہتا اور اپنے مقام پر ٹھہرتا نہ تھا۔ بالآخر امام زین العابدین تشریف لائے اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر اسے نصب کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ علماء و مورخین کا بیان ہے کہ حجاج بن یوسف نے یزید بن معاویہ ہی کی طرح خانہ کعبہ پر منجیق سے پتھر پھینکوائے۔ بادشاہ دنیا عبد الملک بن مروان اپنے عہد حکومت میں اپنے پایہ تخت سے حج کے لیے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچا اور بادشاہ دین امام زین العابدین بھی مدینہ سے روانہ ہو کر پہنچ گئے۔ مناسک حج کے سلسلہ میں دونوں کا ساتھ ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین آگے آگے چل رہے تھے اور بادشاہ پیچھے چل رہا تھا۔ عبد الملک بن مروان کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اس نے آپ سے کہا، کیا میں نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہے جو آپ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اس نے اپنی دنیا و آخرت خراب کر لی ہے۔ کیا تو بھی یہی حوصلہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ سے کچھ مالی سلوک کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے تیرے مال دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے دینے والا خدا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اسی جگہ زمین پر ردائے مبارک ڈال دی اور خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے مالک اسے بھر دے۔ امام کی زبان سے الفاظ کا نکلنا تھا کہ ردائے مبارک موتیوں سے بھر گئی۔ آپ نے اسے راہ خدا میں دے دیا۔
اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔